اشکال جو پاکستان کے اسی پروگرام کے اندر ظاہراً جو ٹی وی پہ کیا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو شریعت حضرت عیسیٰ کی ہوگی، شریعت محمد نہیں رہے گی، اور کیونکہ نبی افضل ہوتے ہیں انہوں نے یہ اس پہ پیش کیا ٹی وی پہ، اور کیونکہ وہ امام ہیں حضرت مہدی علیہ السلام تو اس لیے ان کا نظام نہیں چلے گا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ میں مختصراً ایک جواب پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو اگر آپ لوگ توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ناسخ ہے، منسوخ نہیں۔ سارا مجمع متوجہ نہیں ہے ابھی تک۔ ناسخ، قرآن ناسخ ہے، منسوخ نہیں۔ گزشتہ شریعتیں منسوخ ہیں شریعت محمدی سے، جو پہنچ گئے تمام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، سب کی شریعتیں منسوخ ہیں، رسول خدا کی شریعت ناسخ ہے۔ اگر گزشتہ امت میں کچھ جائز بھی تھا اور پیغمبر نے کہا اب جائز نہیں ہے تو اب جائز نہیں ہے۔ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ان کی کتابیں بدل گئیں گزشتہ انبیاء کی، توریت، زبور، انجیل بدل گئیں، قرآن ناسخ ہے، منسوخ، میرے خیال میں یہ روشن ہے کہ گزشتہ کتابیں منسوخ ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی بات ہو، دیکھیں کچھ چیزیں تو بنیادیں جو ہر دین میں ایک ہی رہی ہیں، اللہ ایک ہے، سارے انبیاء کو لوگوں نے پتھر مارے، شہید کر دیا، لیکن وہی کی بات دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ جملے میرے پہنچ رہے ہیں؟ سارے انبیاء ایک بات ہی دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ لوگ انہیں قتل کر دیتے تھے، مار دیتے، نہیں یہ غلط ہیں۔ اچھا بھئی ان کے کردار میں اشکال ہے؟ نہیں۔ توجہ، ان کے کسی اخلاق میں اعتراض ہے؟ کسی بات پہ اعتراض نہیں، صرف ان کے لا الہ الا اللہ پہ اعتراض ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ لا الہ الا اللہ پہ اعتراض کر کے انبیاء کے قتل کرتے رہے، لیکن انبیاء، یہاں تک مولا امیر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے یہاں تک ہے کہ فجر کے وقت نبیوں کا قتل شروع کرتے تھے، خون میں ہاتھ بھرے ہوتے تھے اور طلوع آفتاب پہ آ کے دکانیں کھول لیتے تھے۔ یعنی انہیں احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے نبیوں کا قتل کر دیا ہے، اس حد تک بے حس ہو گئے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ سر دیکھیں، آج اگر امت محمدی کے اندر کچھ لوگ ہمارا خون بہا رہے ہیں تو بنی اسرائیل پہلے بھی یہ کرتے رہے، انہوں نے نبیوں کا قتل کیا تھا، یہ نبیوں کے ماننے والوں کے قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہوتی رہی ہیں۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں یہ بہت زیادہ اس پہ اشاروں کے نام میں بول سکتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیاسی گفتگو سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا، تو میں اس لیے بہت زیادہ آپ کو بزور روک کے بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ پہنچ جائیں گے وہ پہنچ جائیں۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، شریعت محمدی قیامت تک کے لیے نافذ ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آنے کے بعد کیا کریں گے؟ اپنی شریعت نافذ کریں گے، اس کا مطلب ہے کیا کریں گے؟ رسول خدا کی شریعت منسوخ کر دیں گے۔ یعنی اعتراض کرنے والے کو صرف امام زمانہ علیہ السلام کے بغض میں یہ کہنا پڑ گیا ہے، پہنچ گئے؟ وہ امام زمانہ اہل بیت کے بغض میں اس حد تک کہنے پہ آ گئے، نہیں حضرت عیسیٰ اپنی شریعت نافذ کر دیں گے۔ آپ کیا یہ جملہ کہ شریعت حضرت عیسیٰ نافذ ہو جائے گی اس بات پہ دلیل ہے کہ رسول خدا کی شریعت دوبارہ منسوخ ہو جائے گی؟ اگر رسول خدا کی شریعت ہی منسوخ ہو رہی ہے تو رسول خدا خاتم النبیین کیسے ہے؟ اور قرآن قیامت تک کے لیے شریعت کیسے ہے؟ قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور اس کے وارث حضرت عیسیٰ نہیں، امام مہدی علیہ السلام ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی؟ تو جو کہا گیا تھا میں نے جواب پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بہرحال انٹلیکچوئل ہیں اپنے طور پہ، لیکن دیکھیں اگر کئی مرتبہ چیزیں نہیں پڑھے ہوئے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کہہ دینی چاہیے جس سے بہت سے لوگوں کے ذہن مشوش ہو جائیں، تشویش کا شکار ہو جائیں۔ صرف اور صرف یہ کہ بھئی نہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کا کوئی آدمی ایسا نہیں مان سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی سے افضل ہوں؟ توجہ ہے؟ آج تک بحث ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، بلکہ اکثر قائل یہی ہیں کہ وہ نبی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آپ لوگ تو پریشان ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ذہنوں میں ہے؟ سورہ کہف ذہنوں کے اندر اگر ہو تو عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ اور خضر، اللہ نے کہا جب جناب موسیٰ کے صرف ذہن میں خیال آیا میں نے فرعون کو شکست دے دی ہے، شریعت پروردگار میری شریعت اس وقت رائج ہے، اللہ نے مجھ جیسا کوئی اور نہیں بنایا، تو اللہ نے کہا موسیٰ جائیے جا کے ہمارے ایک نیک بندے سے دوبارہ سبق لیجئے۔ وہ نیک بندے حضرت خضر تھے،
قرآن میں نام نہیں آیا، اللہ نے صفات بتائی ہیں کہ جناب موسیٰ ان سے سیکھنے گئے. میں واقعہ نہیں پڑھوں گا، سیکھنے گئے. جناب موسیٰ ان سے سیکھ رہے تھے. اب حضرت خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے ہوئے بھی ایک نبی کو سکھا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ صرف محمد و آل محمد کا کمال ہے کہ کسی نے انہیں کچھ نہیں سکھایا. اللہ بھائی ہمارے آج تک مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں رسول خدا ان پڑھ تھے. کیوں؟ جب کسی سے سیکھا ہی نہیں تو ان پڑھ ہی ہوں گے. آپ کی اللہ عقل کو سلام رکھے بھئی. یعنی خدا کی قسم بات کا مجھے تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کی عقلوں کے اوپر کہ بھئی جب کسی سے سیکھا نہیں ہے بھئی تو قرآن کون سا کسی سے سیکھ لیا؟ جس نے قرآن سکھایا ہے اسی نے تعلیم بھی دی ہے، وہی لکھنا پڑھنا بھی سکھاتا ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں کیونکہ کسی نے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تو نہیں آتا تھا. عزیزان گرامی مولا علی کو بھی کسی نے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے مجمع. بھئی وہ کہتے ہیں کہ علی کو جو کچھ سکھایا پیغمبر نے. اگر تم کہتے ہو کہ رسول خدا کو خود ہی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو انہوں نے علی کو بھی نہیں سکھایا. اور ساری دنیا کہتی ہے رسول خدا کے سارے خط علی لکھتے تھے. جب علی بغیر سکھائے سب جانتے تھے تو پیغمبر. میرے جملے پہنچ گئے؟ اگر آپ لوگ قائل ہو گئے کہ جواب ہو گیا تو میں آگے بڑھ جاؤں. تو جانے گرامی اس لیے شریعت یہ بات صرف اور صرف اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں ماننا تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا کی شریعت بھی ناسخ منسوخ ہے. بیچارہ بھائی ایسی شریعت یہ مظلوم نہیں ہے، بیچاری شریعت نہیں ہے. یہ قیامت تک چلنے والی شریعت ہے. یہ قرآن قیامت تک کے لیے آئین ہے، دستور ہے. یہ منسوخ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو جانے گرامی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ بانیان نے درخواست کی ہے کہ حضرت ابو طالب سے متعلق سیر حاصل گفتگو کیجئے. میں آپ جانتے ہیں کہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آرام سے پڑھنے کا قائل ہوں. ابھی وقت کی وجہ سے مجھے تھوڑا بہت رفتار بڑھانی پڑتی ہے. ابھی مجھے کسی عالم دین نے کہا کہ میں آپ کے مجالس پڑھتا ہوں. اکثر علماء کے جب مجالس لکھتا ہوں تو 6-7 صفحے میں آ جاتی 1 گھنٹے کی تقریر. کہنے کہ آپ کی 13-14 صفحے سے کم میں تقریر نہیں آتی. تو میری رفتار ویسے بھی زیادہ ہی ہوتی ہے. میٹر اس کے اندر کافی ہوتا ہے. اگر آپ لوگ اور سے سنیں اس کے اندر تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھی ہم سب کی نا ڈبل سپیڈ کر کے سن لیتے ہیں. میری ڈبل سپیڈ کر کے سن لیجئے اگر بات سمجھ میں آ جائے. تو عزیزان گرامی آپ کو ایک ہی پہ سننا پڑے گا. یہ زیادہ تر 1.2 پہ سننا پڑے گا. یعنی 10-12 پہ ہی رہیں گے آپ. 12 سے آگے نہیں پڑھ پائیں گے. یہ میں 12 کی بات کر رہا ہوں.